قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى في موضع آخر: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال في موضع آخر: لا صلاة لمن لا فضل له ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين وموضع الرأس من الجسد، أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے سیدوں نوجوانوں ساتھیوں، میں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں. ان آیتوں کے اندر اور ان احادیث کے اندر ہمیں اور آپ کو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے کلمہ طیبہ کے بعد، یعنی ایمان قبول کر لینے کے بعد، اس بات کی گواہی دے لینے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی دل میں یہ بٹھا لینے کے بعد کہ نفع و نقصان کا مالک صرف وہی ہے، حلال مشکلات صرف وہی ہے، دافع بلیات صرف وہی ہے، کسی کو کچھ مل سکتا ہے اور کوئی نفع پہنچ سکتا ہے تو اسی کے اشارے اور اسی کی مشیت سے، اور کسی سے کچھ رک سکتا ہے تو اسی کی کارروائی سے. بظاہر نیچے ہاتھ کچھ بھی نظر آتے ہو، حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ وہیں سے ڈیل ہوتا ہے. یہ ذہن و دماغ میں بیٹھانے کے بعد اور یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی یہ بات سمجھ لیں اور دل میں یہ بات بھی بٹھا لیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے، جس شریعت کو لے کر کے آئے، وہ بالکل حق اور سچ ہے، اور ہماری اور آپ کی نجات اور ہماری اور آپ کی فلاح اور ہماری اور آپ کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کسی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں منحصر ہے، اور اسی میں پوشیدہ ہے. دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، دوسرا کوئی طریقہ نہیں، دوسرا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس پر چل کر کے آخرت پر چھوڑ کے لیے دنیا کی کوئی ترقی حاصل کر لی جائے. جس ترقی کو ہم اور آپ یورپ اور امریکہ کی دیکھ کر کے ران ٹپکا رہے ہوتے ہیں، وہ ترقی نہیں ہے، حقیقت میں وہ ترقی ہے، وہ کوئی چڑھاؤ نہیں ہے، حقیقت میں وہ ایک ایسا گراؤ ہے کہ جس سے وہ لوگ خود پریشان ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ خودکشی، سب سے زیادہ نیند کی دوائیں
اور سب سے زیادہ چرب، سب سے زیادہ یوگا اور اس طرح کی چیزیں وہیں پر استعمال ہوتی ہیں۔ اور ایک بیٹا اپنے باپ کو، ایک ماں ایک بیٹی اپنی ماں کو قتل کرنے میں بھی ذریعہ کو نہیں کرتی ہے۔ وہ اپنی تہذیب سے، وہ اپنے کلچر سے، وہ اپنی ثقافت سے، وہ اپنے رہن سہن کے طریقے سے اور زبردست سے دیگر ماڈرن بننے کی چاہت نے انہیں جو تباہ کیا ہوا ہے، آج وہ اس طرح پریشان ہیں کہ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن نکلنے کا راستہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اپنے سر رکھ دیں، اور دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے نکلنے اور بچنے کا۔ تو پہلی چیز ہمارے اولاد کے لیے یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا درجہ جو آتا ہے وہ نماز کے قائم کرنے کا آتا ہے۔ نماز ایک ستون ہے، نماز ایک پلر ہے، نماز ایک فاؤنڈیشن ہے۔ جیسے کوئی گھر تعمیر ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ پلر پہ تعمیر ہوتا ہے، بنیادوں پہ تعمیر ہوتا ہے۔ اگر بنیادیں نہیں ہیں یا چاروں سمت نہیں ہے، ایک سمت ہے اور تین سمت قائم ہے، یا تین سمت ہے لیکن ایک سمت قائم ہے، ظاہر ہے کوئی اس گھر میں گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اس گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کبھی بھی ہمارے اور آپ کے سروں میں آ سکتا ہے اور ہماری دنیاوی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، ہمارے بہت کا سامان پیدا کر سکتا ہے۔ یہی صورتحال نماز کی ہے، یہی صورتحال نماز کی ہے، اور یہی درجہ اسلام میں نماز کا ہے، یہی درجہ اسلام میں روزے کا ہے، یہی درجہ اسلام میں حج کا ہے، یہی درجہ اسلام میں زکوٰۃ کا ہے۔ اگر ان چیزوں سے ہم اور آپ قرارت کر کے اختیار کر لیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے اسلام کی جو دیوار بنائی گئی ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے، اس پہ جو عمارت ہم کھڑی کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت ٹھہر سکتی ہے۔ یعنی اسلام اور ایمان سے آدمی کسی بھی آج ہو سکتا ہے اور اسے خیر بات کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ افسوس اس کا ہے اور بہت ہی افسوس اس کا ہے کہ آج ہم اور آپ اتنے غافل ہو چکے ہیں، اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں اسلام کی ہے اسے بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے بھی ہم فالو کرنے کے لیے تیار نہیں، اس پر بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے کہ ہر شخص جب بات کرتا ہے، یہ اور بات ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، جب کوئی بولتا ہے، کوئی مجلس میں گفتگو کرتا ہے، کوئی لوگوں میں کمنٹ دیتا ہے، کوئی لوگوں میں تبصرے کرتا ہے، کوئی لوگوں میں تنقید کرتا ہے، تو اس انداز سے بولتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یہی جنت سے ڈبکے ہوئے ہیں اور انہیں تو صرف جنت میں جانا ہے، دوسرا کوئی جانے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ بات کرنے کا ایک سافٹ ویئر، بات کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کر کے ہم اپنے غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں چھپایا جا سکتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں اچھا بنا جا سکتا ہے، لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے، لیکن وہ ذات جو ظاہر اور باطن سب سے باخبر ہے، وہ ذات جو اندھیری راتوں میں ایک کالے درخت پر کالی چوٹی کے رینگنے کو نہیں بلکہ اس کے اعمال کو بھی سنتی ہے، اسے نہیں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، اسے نہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز سب سے اہم ہے، لیکن ہم اور آپ آج کے دور میں سب سے زیادہ اسی سے غافل ہے۔ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے صراحتاً کھلے ہوئے لفظوں میں کم سے کم 100 جگہوں پہ نماز کا حکم دیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، کھلے لفظوں میں بالکل صراحتاً اللہ نے کم سے کم 100 جگہوں پہ ہمیں اور آپ کا نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ سارے میں تو تقریباً 700 جگہوں پر ہمیں اور آپ کا نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب اذان کہی جاتی ہے اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو اس میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا استعمال کیا جاتا ہے، شروع میں 4 مرتبہ اور آخر میں 2 مرتبہ۔ یہی حال اقامت کا ہوتا ہے، جب ہم اس میں اقامت کہتے ہیں تو اس میں بھی 6 مرتبہ اللہ کے نام کا استعمال کرتے ہیں، اور 4 رکعت والی جب نماز پڑھتے
ہیں تو 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے نماز کی اہمیت کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے نماز کا مقام کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے نماز کی عظمت کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نماز ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ اور یہ نماز صرف ہمارے لیے نہیں، یہ نماز صرف آپ کے لیے نہیں، یہ نماز صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب کے اندر نماز رہی ہے۔ کچھ تعداد کم رہی ہو، رکعتیں کچھ کم رہی ہو، اذکار کچھ کم رہے ہو، کچھ اس میں حکم کم رہا ہو، کچھ نمازوں کی تعداد کم رہی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نماز سے الگ رکھا گیا۔ جس دین میں نماز نہیں وہ دین نہیں، جس دین میں اللہ کے سامنے جھکنا نہیں وہ دین نہیں، جس اسلام میں اللہ کے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہونا نہیں وہ اسلام نہیں۔ ایک نہیں نمازوں کتنے انبیاء کرام کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے اس نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت زکریا کا ذکر آتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فنادته الملائکہ وهو قائم يصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا کو ملائکہ نے جب پکارا ہے تو محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو نماز کا حکم اللہ اس انداز سے دیتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نماز قائم کیجیے، مومنین کو خوشخبری سنائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ اس انداز سے آتا ہے، بے آب ہو گیا جب یہ میدان میں لے جا کر کے اپنے زوج محترمہ کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہم نے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز کی پابندی کریں۔ حضرت شعیب کو قوم طعنہ دیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ شعیب کیا آپ کی نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں؟ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کا تذکرہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایک جگہ نہیں، کھلے طور پہ ہم نے کہا سینکڑوں جگہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اشارے میں اور کنائے میں 700 مقامات پر اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے اس کی عظمت، اس سے اس کی اہمیت صاف کھل کر کے ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی عظیم ہے، اگر کوئی بڑا ہے، اگر کسی کی کبریائی کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کی بڑائی کی گواہی دی جا سکتی ہے، اگر کسی کے سامنے سجدہ ریز ہویا جا سکتا ہے، اگر کسی کے سامنے اپنی اس پیشانی کو، اپنی اس ناک کو لا کر کے رگڑا جا سکتا ہے، جو انسانی اعضاء میں سب سے محترم ہے، سب سے مقدس ہے، سب سے باعزت ہے، اس کو اگر کسی کے سامنے جھکایا جا سکتا ہے تو صرف رب حقیقی میرا اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ بار بار پیغام دیا جا رہا ہے اسلام میں یا قرآن میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہمیں اور آپ کو نماز کا بار بار حکم دے کر کے، ہمیں اور آپ کو نماز کی بار بار تاکید کر کے، ہمیں اور آپ کو نماز کا بار بار پیغام دے کر کے یہ بتلایا کہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، چاہے وہ اسٹیل کی طرح سے ہو، چاہے وہ پتھر کی طرح سے ہو، چاہے وہ کسی اور دھات کی طرح سے ہو، کوئی کسی بھی چیز کا مجسمہ ہو، کسی بھی چیز کی مورتی ہو، کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو، حتیٰ کہ سونے سے بنا کر کے یا خود اور سماوت چڑھے ہوئے ہوں، ہیرے اور جواہرات لگائے ہوئے ہوں، پھر بھی اسلام نے نعرہ توحید کی ٹھوکر سے سب کو پاش کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ پیشانی اگر کہیں پہ جھک سکتی ہے تو صرف اور صرف وحدہ لا شریک کے سامنے جھک سکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ یہ ہے نماز کا مقام، یہ ہے نماز کی اہمیت، یہ ہے نماز کی حیثیت۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ بار بار بیان فرماتا ہے، احادیث کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں بار بار اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی اور عبادتیں ہیں وہ کسی خاص وقت کے لیے ہیں، وہ بھی شرائط کے ساتھ ہیں۔ حج اس وقت فرض ہے جب ہمارے پاس حج کے پورے خرچ موجود ہو اور جانے اور آنے تک کا گھر کا خرچہ بھی موجود ہو اور راستہ پرامن ہو، آسانی سے ہم پہنچ سکتے ہیں، تب ہمارے اوپر حج فرض ہے، نہیں تو حج نہیں فرض ہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو کہ صاحب نصاب ہو، وہ
بھی شروع سال میں اور آخر سال میں جتنے مال کا مالک رہا ہو تب وہ 2.5% زکات ادا کرے گا. اس کے علاوہ اس پر کوئی فریضہ نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے روزہ اس پر فرض ہے جس کی صحت صحیح ہو، جو بیمار ہو، جو مسافر ہو، جو انتہائی بوڑھا ہو گیا ہو، روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑ کر کے فدیہ ادا کرے گا. اسی طریقے سے اور جتنے بھی اعمال ہیں سب کو لے لیا جائے، قربانی کا مسئلہ لے لیا جائے، وہ بھی وہی کر سکتا ہے جو کہ اتنا مالدار ہے، دوسرے کے بوجھ اٹھا سکتا ہے، خود گھر کا خرچ چلا سکتا ہے، اس کے اوپر قربانی فرض ہوتی ہے. لیکن نماز کا مسئلہ یہ ہے، نماز کا مسئلہ یہ ہے ہر حال میں فرض ہے. امیر ہو کہ غریب ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، غلام ہو کہ بازی ہو، خادم ہو کہ نوکر ہو کہ نوکرانی ہو، کسی سے بھی معاف نہیں. کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں تو بیٹھ کر کے پڑھیں، نہیں تو لیٹ کر کے پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، جس طرح سے بھی ممکن ہو. اس وضو پر قدرت نہیں ہے، پانی کو چالو کرتا ہے، ڈاکٹر نے استعمال سے منع کیا ہوا ہے تو وضو مت کیجیے، تیمم کر کے پڑھیے. کسی بھی صورت میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے جب تک کہ انسان ایسی حالت میں نہ چلا جائے کہ بالکل بے ہوشی طاری ہو جائے اور ایک نہیں 6 نمازیں اس کی لگاتار چھوٹ جائے، پھر سب معافی ہے. اس کے علاوہ کوئی معافی نہیں. نماز کے لیے کسی کے لیے بھی معافی نہیں رکھی ہوئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا پیغام دیا تھا جب آپ کو زہر آلود زخم لگایا گیا اور خنجر مارا گیا، رات کی تاریکی میں آپ بستر پہ جاتے ہیں، صبح لوگ نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں، زخم لگا ہوا ہے، مسلسل خون دس رہا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے، آپ اٹھتے ہیں، آپ کو وضو کرایا جاتا ہے، آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جس شخص کے لیے نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یہ بات میں نہیں کہتا، عمر فاروق نے کہی اور یہی بات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آقا فرماتے ہیں انما موضع الصلاۃ من الدین كموضع الرأس من الجسد. نماز کا مقام دین کے اندر ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں سر کا مقام ہے. کسی کا سر کاٹ دیا جائے، ظاہر ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اور مر چکا ہے، وہ لاشے بے جان ہے، اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے، دفن نہیں کیا جائے گا، اس سے گندگی پیدا ہوگی، سڑائی پیدا ہوگی، بدبو اٹھے گی، گھر نہیں پورا علاقہ بدبودار ہو جائے گا. ایسی جو نماز چھوڑتا ہے وہ گھر کو نہیں پورے علاقے کو بدبودار رکھتا ہے. اس منہور کی وجہ سے پورے علاقے میں نوزت برستی ہے، لوگوں کا رزق روک لیا جاتا ہے، رزق آتا بھی ہے تو برکتیں چھین لی جاتی ہے، برکتیں کھینچ لی جاتی ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ 50 ہزار کمانے والے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ مہینے میں 1 لاکھ کمانے والے آ کر کے شکایت کرتے ہیں برکت نہیں ہو رہی ہے، آ کے شکایت کرتے ہیں پورا نہیں پڑ رہا ہے، آ کے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کمانے والے 1-2 نہیں 10 لوگ کما رہے ہیں، سب کی سیلری بہت اچھی ہے لیکن مسکراہٹ کام کی چہرے پہ کہیں سے نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ ایک نہیں نہ معلوم کتنے وزیر، نہ معلوم کتنے بے نمازی گھر میں پڑے ہیں جو فجر چھوڑ کر کے سوتے رہتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو قضا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. نماز کے تعلق سے ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے، ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہر شخص یہ بول رہا ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کیا بتائیں حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، کیا بتائیں حج میں GST لگ گئی ہے، کیا بتائیں سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، کیا بتائیں حج بہت مہنگا ہو گیا ہے. اگر کس نے کہا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو حج پر جانے کے لیے کون زبردستی کر رہا ہے؟ نماز کوئی نہیں مہنگی ہوئی، نماز اسی ٹائم پہ ہے، اتنا ہی نکاز ہے، وضو کا پانی اسی طرح سے مسجدوں میں مفت مل رہا ہے. کون ہے جو یہاں پر آ رہا ہے؟ تلاوت آج بھی فری ہے. کون ہے جو تلاوت کر رہا ہے؟ صدقہ اور خیرات پہ کوئی GST نہیں ہے. کون ہے جو صدقہ اور خیرات کر رہا ہے؟ لوگوں سے مسکرا کر کے ملنے پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے. کون ہے جو مسکرا کے مل رہا ہے؟ یہ ایک بہانے ہے، یہ ایک دل کا چور ہے جو اس طرح سے بول کر کے اپنی بڑات نکال رہا ہے اور اس طرح سے بول کر کے اپنے آپ کو بڑا دیندار بتانے کی کوشش کرتا ہے. کیا بتائے حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، اب کیسے کیا جائے؟ ارے نماز کون سی مہنگی ہوئی ہے؟ صدقہ کون سا مہنگا ہوا ہے؟ مسکراہٹ کون سی مہنگی ہوئی ہے؟ تلاوت کون سی مہنگی ہوئی ہے؟ قرآن نہیں ملتا ہے تو ہر مسجد میں قرآن رکھا ہوا ہے، آ کر کے اس کی تلاوت کرنے میں کون سی مصیبت ہے؟ کون سی GST لگ رہی ہے؟ کون سی پریشانی ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی زراعت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی ملازمت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی سفر کرتے تھے، صحابہ کرام بھی نکاح بیاہ شادی کرتے تھے. ان کے یہاں بھی
روشنی کا ماحول آتا تھا، ان کے یہاں بھی خوشی کا ماحول آتا تھا، ان کے یہاں بھی خوشی کے مواقع آتے تھے، ان کے یہاں بھی پریشانی کے حالات آتے تھے۔ ان حالات میں بھی کبھی مجال کیا ہے کہ پھر صحابی کی نماز چھوڑ جائے؟ صحابی تو چھوڑیے، منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر کوئی چھوڑتا تھا عشاء یا فجر میں چپے چوری بھاگتا تھا تاکہ یہ نہ پتہ چلنے پائے کہ ہم منافق ہیں، ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے، بہت بڑا دیندار کہلاتا ہے، آج حالت یہ ہے حضرت صاحب کہلاتے ہیں، آج حالت یہ ہے پیر صاحب کہلاتے ہیں، آج حالت یہ ہے شیخ المشاہد کا لقب ملا ہوا ہے، لیکن حالت یہ ہے جب پبلک پیلس میں ہے تو نماز کی پابندی ہے، اور جب تنہائی میں ہے تو قضا بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صورتحال ہماری اور آپ کی جو ہے یہ تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانوا یبتعون کہ صحابہ کرام خرید و فروخت کرتے تھے، صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام ملازمت کرتے تھے، ولكن لا يدعون صلوات المكتوبة في الجماعة، لیکن جماعت کی نماز ان سے چھوٹ جائے یہ ناممکن تھا، ناممکن تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیکھا صحابہ کرام کو تجارت کر رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، گراہک کھڑا ہے، اتنے میں اذان کی آواز کانوں سے آ کر کے ٹکرائی، سب نے دکانیں بند کی اور مسجد کی طرف گئے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خرید و فروخت، یہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت و ملازمت انہیں اللہ کی یاد سے، انہیں نماز قائم کرنے سے، انہیں زکات دینے سے، انہیں اللہ کی یاد سے روک نہیں پاتی ہے۔ اور اس کی مین وجہ جو آگے بیان کی گئی وہ یہ کہا گیا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں کہ دن میں آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو کر کے رہ جائیں گے، یعنی اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ اس کی اذان ہوتے ہی دکان چھوڑ کر کے بھاگ کر کے آتے ہیں مسجد۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں اذان کی آواز ٹکراتی ہے، لیکن ہم ایسا مسجد سے دور بھاگتے ہیں جیسے حدیث میں ہے کہ شیطان جب اذان ہوتی ہے وہ دور توڑتے ہوئے مسجد کے پاس سے بھاگتا ہے۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس نماز سے کیا ہونے والا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں نماز پڑھنا نکمے لوگ کا کام ہے، نماز پڑھنا بیکار لوگوں کا کام ہے۔ ارے جو نماز میں وقت لگتا ہے وہی باکار ہے، وہی اچھا ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے عظیم کام ہے۔ اسی کو بندہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ بیکار کام ہے، یہ فرصت والا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے کو بہت باکار بتا کر کے سب سے بڑا بیکار شخص وہی بنتا چلا جا رہا ہے جو اس طرح کا جملہ کہہ رہا ہے۔ ہم اور آپ نماز کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آقا کا حال یہ ہے کوئی پریشانی آتی ہے، آقا کا حال یہ ہے رزق کی تنگی آتی ہے، آقا کا حال یہ ہے بادل اٹھتا ہے، آدھی اور ہوا کا روک معلوم ہوتا ہے، آقا کا حال یہ ہے زلزلے کی کوئی آہٹ لگتی ہے فوراً رک کرتے ہیں، نماز کا وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جا کر کے گر گڑاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جہاں کر کے پکارنا چاہیے اور جہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں ہم اور آپ حل نہیں کراتے ہیں۔ جب ہر جگہ کی ٹھوکر کھا لیتے ہیں تب آتے ہیں کہتے اللہ میں نہیں کر سکتے ہیں، اللہ میاں اللہ اتنا کریم ہے پھر بھی سنتا ہے۔ اگر ہم اور آپ رہے تو گھنٹے لے کر کے دوڑا کے بجائے کہ ہر جگہ سے جا کے تھک چکے تب ہمارے پاس آئے ہو، لیکن پھر بھی اللہ سن لیا کرتا ہے۔ ایک واقعہ پورا کر کے نماز کے تعلق سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والد محترم ایک مرتبہ ایک علاقے میں گئے، ایک حافظ سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر پہ گئے، بیچارے غریب آدمی، ایک معمولی سے انسان، چائے پانی کے لیے کچھ انہوں نے انتظام کیا، ان کا لڑکا وہی لے کر کے چائے پانی بار بار آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکا گزر رہا تھا جسے پولیو نے اپائنٹ بنا کر کے رکھ دیا تھا، جو چلنے کے لائق نہیں رہ گیا تھا، بیساکھی وغیرہ کے سہارے سے چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا مولانا اس لڑکے کو دیکھتے ہیں، اور والد محترم نے فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا وہ لڑکا اور یہ لڑکا جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ میرا لڑکا ہے، دونوں کو فالج ایک دن ایک ساتھ لگی تھی، مجھے فون پہنچا
آپ کے لڑکے کو فارغ لگ گئی ہے، میں گھر سے باہر تھا، آیا بچے کو دیکھا، غیر مسلح بٹھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے گڑگڑا کر کے مانگا، اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں علاج کہاں سے کراؤں گا، میں ایک غریب آدمی ہوں، اسے لے کر کے دوڑوں گا کہا کہ جب تک تیرا اشارہ نہیں تب تک شفا نہیں ہے۔ میں نے رو رو کر کے دعائیں مانگی، اس کے بادشاہ کر کے قریب کے ہومیوپیتھک والوں سے میں نے ہومیوپیتھک دوا لی، کچھ ہی دنوں کے اندر میرا لڑکا ٹھیک ہو کر کے الحمدللہ آپ کے سامنے دوڑ رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اور یہ 1.5 صاحب پیسے والے یہ لے کر کے بھاگے لکھنؤ، اس کے بعد دلی، اس کے بعد آگرہ، اس کے بعد ممبئی، دوڑتے رہے، نہ معلوم کتنا لاکھ کھوج دیا، بچہ آج تک نہیں صحیح ہو سکا۔ ہم اور آپ جس چیز کو حقیر سمجھتے ہیں وہی چیز ہمارے لیے رفعت و بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اور آپ نے ان پہ سر میں نظر کر لی ہے۔ اللہ مجھے بھی نماز واجبات کا پابند بنائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔